السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ قدر انشاءاللہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تو اس میں دیکھیں، یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک لفظ ہوتا ہے انا اور ایک لفظ ہوتا ہے انا۔ تو انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، اور یہ ایکچولی انا اور نون الف نا جو ہمارے لیے کے لفظ ہوتا ہے، تو ایکچولی یہ اننا ایکچولی لفظ ہے یہ، لیکن یہ گرامیٹیکلی اس میں سے ایک نون ڈراپ ہو جاتا ہے تو یہ انا رہ جاتا ہے۔ تو اگر یہ اس کو انا پڑھیں گے تو اس کا مطلب کچھ اور ہوگا، اور انا کا مطلب ہے کہ بے شک ہم۔ یہی غلطی، تجویدی غلطی، جسے مطلب ہی بدل جاتا ہے، وہ سورہ کوثر میں بھی ہے، تو وہاں پہ بھی انا آتینا ہے، ٹھیک ہے۔ انزلناہ، تو انزلہ کا مطلب اس میں بیسیکلی وہ کہ ہم نے نازل کیا اس کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کو بیسیکلی قرآن پاک کو کے بارے میں کہا جا رہا ہے، فی لیلۃ القدر، قدر والی رات، شب قدر، ٹھیک ہے۔ تو یہ فی کا مطلب ہوتا ہے میں، اور لیلۃ القدر، تو لیلۃ القدر کو کہہ رہے ہیں کہ قدر والی رات، یعنی کہ شب قدر، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگلا جملہ آ رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تو اس کے اندر ہے کہ اور، واو کا مطلب اور ہے، ما کا مطلب ہوتا ہے کیا۔ یہاں پر ماں کا مطلب ایک نا بھی ہوتا ہے، ایک ماں کا مطلب جو ہوتا ہے، اور یہاں پہ جو سوال کے معنی میں ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا پتا۔ تو یہ کا جو ہے یو کے لیے ہے، ادراک جیسے ہم نو ہاؤ کہتے ہیں انگلش میں اس کے لیے، تو ادراک کسی چیز کا جو ہے وہ وما ادراک، اور تمہیں کیا معلوم ما لیلۃ القدر۔ وہ دیکھیں پھر وہی ماں آ گیا ہے یہاں پر، آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ماں جو ہے وہ سوال کے انداز میں وما ادراکا، پھر یہاں پہ پھر دوبارہ یہ سوال کے انداز میں آ رہا ہے وما ادراکا ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے اس کو ایکسپلین کریں، لیلۃ القدر، یہ لیلۃ القدر کیا ہے، خیر من الف شہر، تو خیر مطلب خیر ہوتا ہے، من مطلب سے ہوتا ہے، الف جو ہے نا وہ ہزار کے لیے لفظ یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ انشاءاللہ کسی وقت گنتی بھی کر لیں گے، الف جو ہے وہ ہزار کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ میاں جو ہے وہ 100 کے لیے ہوتا ہے، اسی طرح 10 جو ہے وہ عشرہ کے لیے ہوتا ہے۔ شہر جو ہے وہ مہینے کے لیے کہتے ہیں، یوم جو ہے وہ دن کے لیے کہتے ہیں، اور تو اس طریقے سے تو شہر جو ہے، یہ جو لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، کیا اس کی ہے، تو آگے وہ بتا رہے ہیں کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اس دن ملائکہ اور روح، یعنی کہ جو اسپرٹس ہیں، تو وہ نازل ہوتی ہیں۔ اور اب یہاں دیکھیں جو گرامیٹیکلی یہاں پہ ہا آ رہا ہے، یہ فی ہی نہیں ہے، یہاں پہ فی ہا آ رہا ہے، تو ہا، فی ہا جو ہے وہ مؤنث کا، ہا جو ہے وہ مؤنث کا صیغہ ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پہ لیلہ کا ذکر آ رہا ہے، لیلۃ القدر کا، تو لیلہ جو ہے وہ لیل جو ہوتی ہے وہ مؤنث کے طور پہ ہوتا ہے، تو اس لیے یہاں پہ اس کا مؤنث کا صیغہ آ رہا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ فیہا باذن ربہم، تو یہ دیکھیں یہ باذن ربہم میں با اور اذن ہے، تو با ہوتا ہے ود، اذن مطلب مرضی، ٹھیک ہے۔ باذن ربہم، ربہم ان کے رب کی، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، تو جو ہے اپنے پروردگار کی اجازت سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں، ٹھیک ہے۔ من کل امر، تمام کاموں کے لیے، ٹھیک ہے۔ کلی جو ہے وہ تمام کے لیے کہتے ہیں، امر جو ہے وہ کام کے لیے، ٹھیک ہے۔ امر جو ہے وہ حکم کو بھی کہتے ہیں، وہ کام کے لیے بھی کہتے ہیں۔ اور پھر کیا ہے، سلام ہی حتی مطلع الفجر، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے، سلامتی ہے، ہیا، پھر دیکھیں ہیا مؤنث کی صیغہ ہے ہیا، اور یہ پیچھے جو لیلۃ القدر ہے اس کے لیے حتی کا مطلب ہوتا ہے ٹل مطلع الفجر، تو فجر کے طلوع ہونے کی، مطلع یہ کا لفظ جو ہے، مطلع یہ طلوع کے لیے آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو طلوع ہونے کی، فجر کے طلوع ہونے تک یہ ایک سراپا سلامتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ ہمیں لیلۃ القدر کی فضیلت کو سمجھنے اور اس رات کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے۔ جو لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ ان کے وہ ملنے کی، کیونکہ یہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں اللہ تعالیٰ، مطلب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں بتایا کہ اس کو آخری طاق راتوں میں ڈھونڈیں، تو آج ان میں سے ایک 25ویں شب ہے، تو اللہ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم لیلۃ القدر کو پائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔